آپ کے سامنے خدا کے کلام کو یاد کرنا چاہوں گا جو خدا نے میرے دل میں بات ڈالی. اور جمعرات ہفتے کی شام بھائی جانسن نے مجھے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ آصف ٹاؤن میں جانا ہے, وہاں پر ہم منتھلی عبادت میں جاتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا ضرور ہے کہ خدا ممکن کرے کہ ہم وہاں پر جائیں, میں آپ کے ساتھ وہاں پر جاؤں اور خدا کے کلام کی منادی کروں. اور میں شکر گزار ہوں بہن عائشہ کا جنہوں نے خدا کے خادم کو موقع دیا کہ وہ یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی منادی کر سکے. یہ انہی کے وسیلے سے میں آپ کے درمیان آج شام موجود ہوں اور خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے. خدا کے کلام کے سنانے کا عنوان یہ ہے جو آج خدا نے کلام مجھے دیا ہے, اس کا عنوان ہے خدا سے دل لگانا. خدا سے دل لگانا. اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوگا, کیا کچھ ہوتا ہے, یہ ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے, سیکھیں گے ان باتوں کو. یاد رکھیے گا ہم خدا کے کلام کو تبھی سیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کے موضوع کو جانتے ہیں. خدا سے دل لگانا. کوئی بھی شخص ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے دل لگائے. وہ دنیا سے دل نہ لگائے, رشتوں سے نہیں, عہدے سے نہیں, پیسے سے نہیں, بلکہ مجھ سے دل لگائے. ہاللیلویا. کسی کو نیند آ رہی ہے اس ٹائم تو سو جاتا ہے نہیں, تو میں پورا گھنٹہ کلام نہیں سنا پائے گا. کچھ لمحے ہم خدا کے کلام پر غور و خوض کریں گے. پریز اللہ. کلام مقدس میں ایک بات کرنا چاہوں گا. آپ سب مبارک لوگ, میں اور آپ سب لوگ آج شام مبارک ہیں کہ ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں اس کے کلام کو سننے کے لیے. کلام خدا میں مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے کہ مبارک ہے جس نبوت کی کتاب کو پڑھتا, سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. آمین آمین. آئیے میرے ساتھ دیکھیں گے زبور 91 میں اس کی 14 آیت سے ہم 16 آیت کو خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. میرے ساتھ نکالیے زبور 91 میں, بڑا فیمس زبور ہے, اور اس کی 3 آیات کو ہم خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے, سنیں گے اور اس سے برکت کو حاصل کریں گے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا, میں اسے سرفراز کروں گا, کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سن جان پر خدا ان کی برکت ہو. خدا کا شکر. پریز ہاللیلویا. خداوند یہ کس سے کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے دل لگائے گا. یہ اصل میں زبور خداوند یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ ساری باتیں ان کے لیے کہی گئی ہیں. اگر ہم پہلی آیت کو دیکھیں کہ یسوع مسیح کی ذات اقدس پر یہ زبور لکھا گیا ہے, کہا گیا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے, پہلی آیت میں کیا لکھا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قاتل مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا. اور 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کہا گیا. اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ دل لگا لیں گے تو یہ باتیں آپ پر اور مجھ پر بھی آتی ہیں. آمین. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. 13ویں آیت میں لکھا ہے تو شیر ببر اور فائی کو رون دے گا, تو جواں شیر اور اسدھا کو پامال بھی کرے گا. آپ کیا کریں گے؟ ابلیس کی ساری قوت پر غالب آئیں گے جب آپ خدا سے دل لگا دیں گے. پھر اگر آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی تو خدا کیا کرے گا؟ اپنے فرشتوں کو آپ کے لیے بھیج دے گا, تعینات کر دے گا آپ کی سیکیورٹی کے لیے. آپ کی سیکیورٹی کون کرے گا؟ خدا کے فرشتگان کریں گے. کلام مقدس میں زبور 34 میں لکھا ہے خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کے مقدسین خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں. لیکن اس زبور میں کیے گئے قیمتی وعدے
وعدوں کا اطلاق ہم پر بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ آ رہا ہے کہ ہم اپنی ذات پر بھی یہ کہہ سکتے ہیں. اس حوالے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، خدا 6 ضمانتیں دیتا ہے. کتنی ضمانتیں دے رہا ہے خدا؟ 6 ضمانتیں دیتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دل لگائے گا تو میں تجھے چھڑاؤں گا. کس سے؟ ابلیس کے پھندوں سے، زنجیروں سے، اس کی قید سے. جس طرح خدا یسوع نے کیا کیا جب پطرس و سلاس کو جیل میں ڈال دیا گیا، خدا کے کلام کی منادی کرتے کرتے خدا کے نام کو جلال دیتے، ایک معجزے نے کیا کیا؟ ان کو جیل میں بھیج دیا. جب وہ دوپہر کو پطرس اور یوحنا، سلاس پھر منہ سے نکلا ہے، پطرس اور یوحنا دعا کے لیے جا رہے دوپہر کو، تیسرے پہر، تو کیا ہوا؟ ہیکل کے دروازے پر ایک کیا کر رہا ہے؟ لنگڑا بیٹھا ہوا ہے، بھیک مانگ رہا ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا تھا؟ سونا چاندی. میں کیوں سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں؟ اینا کہنا میں تو میں چیک کر رہا ہوں. میری کوشش ہوتی کہ لیسا سیکھے، ٹھیک ہے؟ اسی وقت ہم جب غلام کو اپنے ذہن میں نقش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں سے بندھن ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا! زندگیاں بحال ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا! ہاللیلویا! کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سونا چاندی میرے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ تجھے دے دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے چل پھر. ہاللیلویا! اور لنگڑا اسی وقت شفا پا گیا. وہ تو شفا پا گیا، مگر خدا کے خادم کہاں پر گئے؟ وہ قید میں چلے. مدد کلیسیا کیا کر رہی ہے ان کے لیے؟ دل و جان سے. اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کلیسیا ان کے لیے دل و جان سے. کلیسیا کا دل کہاں پر لگا ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ. خادموں کا دل کہاں پر لگا ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ. اور آج خدا کیا چاہتا ہے کہ ہمارا دل کہاں پر لگ جائے؟ خدا کے ساتھ. صرف خادموں کی دعائیں نہیں، بلکہ خدا کلیسیا کی دعا بھی سنتا ہے، اس کا بھی جواب دے سکتا ہے. اگر آپ کا خادم کسی مشکل میں آ جائے، آپ کا پاس زبان جو آپ کے لیے دن رات دعا کرتا ہے، جیسے بہن اس کے شوہر آپ کے لیے دعا کو ہے، روحانی محفل سجاتے منتھلی، خدا کو بلاتے ہیں تاکہ خدا ان کے وسیلہ سے آپ کو کیا کرے؟ برکت دے، تاکہ آپ خدا میں اور مضبوط ہو جائیں، مسرور ہو جائیں، اس میں جڑ پکڑیں، تعمیر ہو اور اس میں بہت سا پھل لانے کے لائق بن جائیں. یہ ہوگا کیسے؟ جب ہم خدا سے دل لگا لیں گے. کلیسیا کا دل کہاں؟ دل و جان سے کیا کر رہی ہے؟ دعا کر رہی ہے پطرس و یوحنا کے لیے. تو کیا ہوا؟ جیل انہیں بند کر سکی؟ بیڑیوں نے روک سکی؟ قید کر سکی؟ نہیں، بلکہ کیا ہوا؟ کلیسیا کی دعا سے بندھن ٹوٹ گئے. ہاللیلویا! اور کیا ہوا؟ ان کے پاس زبان، ان کے پاس پھر آئے. ہاللیلویا! خدا فرشتوں کے وسیلہ سے کیسے لے آیا؟ فرشتوں کے وسیلہ سے. پطرس سوچ رہا ہے کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں. پطرس کیا سوچ رہا ہے؟ میں رویا دیکھ رہا ہوں. مگر جب فرشتے اس کے پاس سے چلا گیا تو کیا ہوا؟ اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے اپنے آپ کو چیک کیا. اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چیک کیا. انہوں نے کہا نہیں، رویا نہیں ہے، حقیقت ہے، ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہاللیلویا! پریز اللہ. جب آپ اس سے دل لگا لیں گے تو خدا آپ کو ہر طرح کے بندھنوں سے کیا کرے گا؟ رہائی بخشے گا. کچھ وقت کے لیے آپ نے صرف میری طرف دیکھنا ہے. آپ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے، آپ کلام سننے کے لیے. آپ بھی سن رہے ہیں، میرے کان بھی کلام کو سن رہے ہیں. ہم جتنی بار بھی کلام کو سنتے ہیں، یہ کلام کی باتیں ہم نے کئی بار سنی ہوں گی، مگر اس میں سے کئی طرح سے نئے بھید خدا ہم پر ظاہر کرتا ہے، طرح طرح. کلام میں ہم نے پڑھا ہے میں اسے سرفراز کروں گا. اگر ہم اس سے دل لگائیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ اسے سرفراز کرے گا. جب ہم اپنا دل خدا کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو پھر وہ سرفراز کرتا ہے، پھر وہ سرفراز کرتا ہے اور ہمیں عزت بخشا ہے. پھر وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، جو لوگ آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، آپ کی عزت نہیں کرتے، خدا ان سے بھی آپ کی کیا کرتا ہے؟ عزت کروانا شروع کرتا ہے. یہ سرفرازی میں برکت میں یہ بھی راز ہے. ہاللیلویا! مجھے کہنے نہیں آ رہا ہے بندہ نہیں میری عزت کرتا.
خدا اس کی سوچ کو بدل سکتا ہے. کیسے؟ جب آپ خدا سے دل لگا لیں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب انسان کی رخشیں خدا کو پسند آتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. پھر وہ دشمن جو ہے وہ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے, آپ سے پیار کریں گے, آپ سے پوچھیں گے پاجی کی حال ہے تھوڑا, بہن جی کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ کیوں؟ کیونکہ خدا ان کی سوچوں کو بدل دے گا, خدا ان کے ارادوں کو بدل دے گا. اگر ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی برا منصوبہ بھی ہے تو خدا اسے محبت میں بدل دے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. کیونکہ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب میں 10ویں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے, تب اس نے مجھ سے کہا, اے دانیل خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ مجھے سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئی اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. دانیل کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جس روز سے تو نے دل لگایا کس سے؟ خدا سے, اور اپنے خدا کے حضور تو کیا کیا؟ تو نے عاجزی کی, تو میں نے تیری سنی, میں نے تیری باتیں سنی اور تیری باتوں کے سبب سے میں تیرے پاس آیا ہوں. یہودی خاندان میں پیدا ہوا اور وہ نوجوان ہی تھا جب وہ بابل میں کیا ہوا؟ اسیری میں چلا جائے. اب خدا کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے, مگر وہ کیا ہے؟ وہ اسیری میں چلا گیا اور شاہی محل میں پہنچا. شاہی محل میں پہنچا. دانیل کو 3 سال تک, کتنے سال تک؟ قصدیوں کے مختلف علماء کی تعلیم بھی دی گئی تھی. دانیل نے بابل میں اسیری کے دوران بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شاہی کھانا نہ کھانے سے انکار کر دیا. انہیں شاہی کھانا دیا گیا. اسیری میں قید میں تھے وہ. اسیری کا مطلب ہے انہیں قید کر لیا گیا. اس کھانے میں کیا تھا؟ اس کھانے میں ناپاک تھا. اور خدا کے خادم نے کیا کہا؟ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے. حالانکہ شاہی کھانا انہیں دیا گیا, مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا انکار کر دیا. اس گوشت میں خون بھی شامل تھا, اس لیے کہ ان لوگوں نے یہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا. اور اس کے نتیجے میں خداوند نے ان تمام دوستوں کو کیا کیا؟ سرفرازی دی. وہ کھانا کیا کیا جاتا تھا؟ وہ بتوں کے آگے رکھا جاتا تھا. وہ مردار جانوروں کا کھانا لے کر خون کے ساتھ بتوں کے آگے رکھتے تاکہ بت انہیں کیا کریں؟ پاک کریں, انہیں برکت دیں. یہ پہلے دور میں ایسا لوگ سوچتے اور کرتے تھے. مگر خدا کا بندہ دانیل شاہی کھانا نہیں کھاتا, بلکہ کیا کرتا ہے؟ اپنے خدا کے حضور جھکتا ہے. اور خدا کیا کرتا ہے؟ اسے اسیری سے نکالتا ہے. اسے کیا کرتا ہے؟ اس کے دوستوں کے ساتھ اسے اعلیٰ ترین دانش عطا کرتا ہے. جس ملک میں وہ اسیر ہو کر گئے, اس کی حکومت میں وہ حاکم دانشور مقرر ہو گئے. کیسے؟ خدا سے دل لگانے سے. اس کے علاوہ خدا نے دانیل کو رویا, خوابوں کی تعبیر کرنے کی بھی نعمت عطا کی. یہ ہے وہ سرفرازی جو خدا نے اسے عطا کی تھی. جب آپ اس کے ساتھ دل لگاتے ہیں تو خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو غلامی میں سے باہر لے آتا ہے, آپ کو سرفرازی دیتا ہے, آپ کو ترقی دیتا ہے. اس لیے کلام میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے, چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے کیا کروں گا؟ چھڑاؤں گا, سرفراز کروں گا, عزت بخشوں گا اور عمر کی درازی دوں گا اور اپنی نجات بھی اسے دکھاؤں گا. خدا کیا ہے؟ خدا یہ وعدے کر رہا ہے. خدا 6 کتنی میں نے کنڈیشن بتائی آپ کو؟ 6 طرح سے خدا آپ کو بلیس کرتا ہے, آپ کی ضمانت لیتا ہے. خدا کلام میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا. دانیل نے کیا کیا؟ خدا کو پکارا. دانیل کتنی بار خدا کو پکارتا ہے دن میں؟ آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہوا ہے, دان کی کتاب میں. ضرورت آدمی بجائے بیٹی کھائیں تو آپ 3 بار دعا میں جھک سکتے ہیں, اور آپ کی عادت اس چھوٹی سی دعا سے بڑی دعا میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ راز ہے.
کئی بار میں اپنے بچوں کو چیک کرنے کے لیے میں دعا نہیں کرتا ان کے سامنے کھانے پہ، تو کہہ کہ آپ نے کھانا نہیں کھانا، آپ نے دعا نہیں کی. اپنے ماما کو وہ رو دیں گے کہ آپ نے کھانا ابھی نہیں کھانا، آپ نے دعا نہیں کی کھانے پہ. آج آپ اپنے بچوں میں جیسا بیج بوئیں گے، کلام کا بیج بوئیں گے، دعا کا بیج بوئیں گے، تو وہی بیج ان میں پھلدار ہو جائے گا. اگر دنیا کا بیج بوئیں گے تو وہی دنیا کی باتیں ان میں جڑ پکڑنا شروع ہو جائیں گی. بری عادات کا بیج بوئیں گے، بری رویہ کا بیج بوئیں گے، تو وہی عادات ان کی زندگی میں آ جائیں گی. یاد رکھیں، آپ نے اپنا دل تو خدا کے ساتھ لگانا ہی لگانا ہے، اپنی اولاد کا بھی دل خدا کے ساتھ لگانا ہے. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. وہ مجھے پکارے گا، میں اسے جواب دوں گا، اور میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں مصیبت میں بھی اس کے ساتھ رہوں گا. کبھی سوچا ہے کہ مصیبت میں خدا ساتھ رہتا ہے؟ کس کا ایمان ہے؟ آج ہم کہو نا ایمان کے تک سارے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. تجربہ کسی کو بھی نہیں ہے، شاید کسی کو ہوگا، 2-4 لوگوں کو ہوگا. یاد رکھیے گا، جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، خدا مصیبت میں بھی اس کے ساتھ رہے گا، اسے تنہا نہیں چھوڑتا. وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے. یہ خدا کا وعدہ ہے. ہاللیلویا. دانیل 3 دن میں 3 مرتبہ خدا کے حضور جھکتا، دعا کرتا. دارا بادشاہ کے دور میں بھی کیا ہوا؟ اس پر غلط الزام لگا دیا گیا. دارا بادشاہ کے دور میں بھی دانیل پر کیا ہوا؟ غلط الزام لگا دیا گیا، اور اس سے کیا کیا گیا؟ اسے شیروں کی مان میں پھینک دیا. اور کیا ہوا؟ دانیل کیا کر رہا ہے؟ اب دعا کر رہا ہے. دعا کا جواب کیسے آیا؟ فرشتہ آ گیا اس کے لیے. دعا کا جواب فرشتے کی صورت میں آیا، اور فرشتے نے آ کر شیروں کے منہ کو بند کر دیا، اور دانیل کو موت کے منہ سے بچا دیا. اور جنہوں نے بلا وجہ اس کی شکایت کی تھی، ان کو پھر کیا کیا تھا؟ ان شیروں کی مان میں پھینک دیا. یاد رکھیے گا، کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر تم چاق پیشانی سے، استثنا کتاب 28 باب میں لکھا ہے، اگر تم چاق پیشانی سے میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تمہیں سرفراز کروں گا. تیرا اندر آنا باہر جانا مبارک ہوگا، تیرے گھر بال بچے بڑھوتی کٹوتی سب کچھ مبارک ہوں گے. جس کام میں تم ہاتھ لگاؤ گے اس میں برکت کا حکم جاری کر دوں. تیرے دشمن جو ایک راستے سے آئیں گے 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگ جائیں گے. میں تمہیں دم نہیں بلکہ سر ٹھہراؤں گا، تم بس نہیں بلکہ سرفراز کیے جاؤ. ہاللیلویا. دل لگانے سے کیا ہوگا؟ ہم نیچے کی طرف نہیں جائیں گے، اوپر کی طرف خدا لے جائے گا. خدا ہمیں گرنے نہیں دے گا بلکہ وہ سنبھال لے گا. ہاللیلویا. زیادہ تعلیم بجائے زندہ خدا کے لیے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور یوں خدا اپنے دل لگانے والوں کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، اور ہر مشکل پریشانی اور مصیبت میں انہیں کیا کرتا ہے؟ تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور انہیں مشکلات سے کیا کرتا ہے؟ نکال لیتا ہے. اور آیت 16 میں لکھا ہے کہ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، اور اپنی ذات اسے کیا کروں گا؟ دکھاؤں گا. جو وقت موت کا خدا نے ٹھہرا دیا ہے وہ ٹل نہیں سکتا ہے. یاد رکھیے گا. اور یہ بھی سچ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی موت سے پہلے مر جاتے ہیں. کیسے مر جاتے ہیں؟ جنہیں خدا اپنی طرف بلاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اور زیادہ، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بدی کی طرف دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور زیادہ گناہ کرتے ہیں تیزی کے ساتھ، اور گناہ میں زندگی بسر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں جو خدا کو وقت نہیں دیتے، جن کا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا ہوا. کچھ کسی کے غم میں خودکشی کر لیتے ہیں، پریشانی میں خودکشی کر لیتے ہیں، مجبوری میں کر لیتے ہیں، حالات تنگ ہو جائیں تب بھی خودکشی کر لیتے ہیں. یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. ایسے بھی حالات دیکھے، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے خدا پر. جب ہم خدا کے ساتھ دل لگا دیں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ میں تیرے مانگنے سے بیشتر جاؤں. ببر کا بچہ حاجت مند بھوکا ہو سکتے ہیں، مگر میرے طالب کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوں. اور کچھ کیا کرتے ہیں؟ کچھ کیسے مر جاتے ہیں لوگ؟ جلدی سے. کچھ دنیا کا غم لے کر مر جاتے ہیں. کلام میں لکھا ہے دنیا کا غم کیا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے. آج لوگوں کا دل خدا کے ساتھ کام لگا ہوا ہے. چرچوں میں حاضری ہوتی ہے مگر دل کی حاضری نہیں ہوتی. زندگیوں کی حاضری ضرور ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری بڑی ہوتی ہے چرچوں میں، عبادتوں میں، مگر دل کی حاضری کہیں اور پہ ہی ہوتی ہے. فکر، پریشانی،
خواہش, ضرورت, عہدہ, پیسے, رشتے, یہاں پر دل لگا ہوا ہے. مگر دل کہاں پر لگانا ہے؟ اور کسی دا فون دے بڑا دل لگا ہوا, انہوں ٹائم ہی نہیں ملتا, ویلے نو ٹائم نہیں ملتا. دل کتنے لگا ہے؟ فون دے. ساری رات لنگ گئی ہے, دن نکلنے والا ہو جاتا ہے, دل کتنے لگا ہے؟ فون تے لگا. کسی کا دل اپنی کرسی نہ لگا ہے, اچھے عہدے نہ لگا ہے, کسی کا دل اپنے سونے کے گھر نہ لگا ہے, کسی کا اپنی گڈی دے نال دل بڑا لگا ہے, روز اٹھ کے انہوں صاف کر رہے ہیں. کسی کا دل اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہے, انہوں نے خوش کرتا رہے ہیں. کسی کا دل اپنی بڈھی نہ لگا ہے, کسی کا اپنے بندے نہ بڑا لگا ہے, اپنے بچوں نہ نہیں لگا ہے. اور دل کس کے ساتھ لگانا ہے؟ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا کے ساتھ لگانا. کلام میں لکھا جو مجھ سے زیادہ ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, بیوی بچوں کو, شوہر کو, شوہر کا لفظ نہیں لکھا, میں یہ بھی کہہ دوں شوہر, ٹھیک ہے, وہ میرے لائق نہیں ہے. دانیل ایسے ہی برکت نہیں پا گیا, سرفرازی نہیں پا گئے, ٹھیک ہے. کلیسیا کو خدا نے ایسے ہی دعا کا جواب نہیں دے دیا. کلیسیا کا دل, اس کلیسیا کا دل, وہ سادی کلیسیا تھی اس دور کی. اگر اس دور کے چرچ کو دیکھیں تو بڑا سادہ تھا, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی ٹپ ٹاپ نہیں ہے, سادہ. ایسی جگہ پر کیا کرتے, جہاں پر بھی بیٹھ جاتے تو کہتے دریاں بھی نہیں بیچتیاں سن, جیسے بھی جہاں بھی جگہ ملتی وہاں پر خدا کا تخت لگ جاتا ہے. کلام میں لکھا جہاں 2 یا 3 میرے نام میں کٹے, میں وہاں پر موجود ہوں, ان کے بیچ میں. ہاللیلویا. مگر جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے, اسے اپنے تحفظ کا یقین ہے, اسے پتا ہے کہ میری زندگی کی میعاد جتنی مقرر ہو گئی ہے اسے خدا بڑھا سکتا ہے, گھٹ نہیں سکتی ہے. ہاللیلویا. اگر سلاطین کی کتاب میں دیکھیں, دوسرے سلاطین کی کتاب میں اس کے 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے دیکھیں تو ایک واقعہ ملتا ہے حزقیاہ بادشاہ کا کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے حضور دعا کیسے کرتا ہے؟ ہم دعا اس طرف کو کرتے ہیں, اس نے دعا دیوار کی طرف کی, دیوار کی طرف منہ کر لیا. کیوں دیوار کی طرف منہ کیا اس شخص نے؟ اس نے دنیا کو پیچھے کر دیا, دنیا کو پیچھے کر دیا اور اپنے خداوند کو اپنے سامنے دیکھنا چاہا, اسے سنانا چاہا کہ تو میری دعا سن. ہم لوگوں کو دعا سناتے ہیں, جب آپ خدا کو دعا سنائیں گے تو یاد رکھے گا خدا جواب دے گا. کلام میں لکھا ہے وہ مجھے پکارے گا, میں اسے جواب دوں گا. ہاللیلویا. تو کسے پکارنا ہے؟ دعا دے وچ منگنا کی منگنا ہے دعا دے وچ؟ ہاں کیا مانگنا ہے؟ زیادہ تعلیم پہ جائیں, چیزیں نہ مانگے کرو. وہ کہتا ہے میں تیرے مانگنے سے پیش تک جانتا ہوں. یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے, آگاہ کر دیا گیا, بتا دیا گیا, پھر مانگیا نہ کرو. وہ آپ کا اور میرا خدا صرف خدا نہیں ہے, ہمارا باپ ہے. ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں, اور باپ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. تان روٹی پانی کی فکر ہی رہتی, کی کرنا ہے, کی پکانا ہے, کی کھانا ہے, کتنوں آئے گا. تو کہتا ہے ہوا کے پرندوں کو دیکھو, نہ وہ بولتے, نہ کاٹتے, نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے, پھر بھی تمہارا آسمانی باپ انہیں کھلاتے. تمہاری قدروں سے کہیں زیادہ ہے, بہت قدر ہے خدا کی حضور ہماری. اس نے اپنا فدیہ دیا ہمارے لیے, اپنا بیش قیمتی لہو بہایا. بہن نے ابھی جب دعا کی اس نے سارے خدا کی شہادتوں کی تعریف کی, اس کے نام کو جلال دیا دعا میں کہ خداوند تو نے ہمارے لیے قربانی دی ہے, یہ کیا وہ کیا, سب باتیں خدا کو یاد دلا رہی ہیں کہ تو نے میرے لیے, میرے خاندان کے لیے, لوگوں کے لیے بھی سب کچھ کیا. تو جس نے یہ سب کچھ کیا, کیا وہ دنیا کی چیزیں نہیں دے گا؟ وہ مانگنے سے پیشتر چاہتا ہے. ہاللیلویا. تو حزقیاہ نے جب دعا کی تو کیا ہوا؟ اس کی دعا کا جواب, اس کے آنسو خدا کے حضور پہنچے. مگر یسایہ نے جا کر اسے کہا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے, تم مر جانا ہے. میں نے کہا کیوں ہے؟ میں خداوند تیرے حضور کیسے چلتا رہا. دیکھتے ہیں ایک آیت کو اس میں سے. انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا. تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تم مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی, اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی سے اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں. کیسے چلنا ہے؟ حزقیاہ کیسا چل رہا ہے؟ پورے دل کے ساتھ خدا کے حضور چل رہا ہے. ہم نے کیسا ہے؟ تھوڑا جا دل اٹھتے, تھوڑا جا اٹھتے, تھوڑا جاتے, اس لیے ساری دعا نہیں سنی جائے. سانو برکت نہیں پوری ملے. برکت پوری تبھی ملے گی
तभी जब हमारी जिंदगियां पूरे तौर पर उसके ताबे हो जाएंगे, हमारे दिल उसके ताबे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर क्या हुआ? फिर आधे रास्ते में है यशायाह, आमोस का बेटा, आधे रास्ते में तो खुदा ने फिर उसके साथ कलाम किया और उसे कहा, अच्छा मैंने अपने बंदा की दुआ तो फिर सुना है और तुझसे कह कि तेरी आयाम, तेरी उम्र के दिन मैंने 15 साल और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ज़्यादा ताली बजाओ ज़िंदा खुदा के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपकी मौत को जिंदगी में बदलने की कुदरत रखता है। इसलिए पालूस कहता है, मरना मेरे लिए मसीह और जिंदा रहना मेरे लिए नफा है। हालेलुया, कि मैंने उल्टा बोल दिया। फिर वेख लो, मैं वेख रहा हूँ किन्हें कहा सर, जिंदा में रहना मेरे लिए और मरना मेरे लिए नफा है। ठीक बोला मैंने? हालेलुया। मैं चलो वेखने के लिए से हाजिर है कि हो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत अपने लिए ज़रूरत आपको बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा चाहता है आज आप भी उससे क्या करें, दिल लगाएं, तो वो आपको तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो आपकी पूरी तवज्जो चाहता है। खुदा क्या चाहता है? आपकी पूरी तवज्जो चाहता है। इसलिए वो कहता है कलाम खुदा में मरकज़ की इंजील में लिखा है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। और इंसान की किताब में लिखा है जिंदगी का सरचश्मा क्या है? आपका दिल है। इसकी खूब हिफाजत कर। जिंदगी का सरचश्मा क्या है? दिल है। इसकी क्या करनी है? खूब हिफाजत करनी। और यिर्मयाह की सहीफे में लिखा हुआ है, जब तुम पूरे दिल से मेरे तालिब होगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और बड़ी बड़ी गहरी बातें भी तुम पर आशिक़ करूंगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत।